اب کے خدمت میں لے کر آ چکا ہوں اسلامی سوالات جوابات کا خزانہ۔ آج کا خصوصی مضمون ہے حلال و حرام کے مسائل، اسلامی سوال و جواب کی روشنی میں۔ سوال 14 حلال روزی کی اہمیت کیا ہے؟ جواب، نبی نے فرمایا، حلال روزی کمانا فرض عبادت کے بعد سب سے بڑا فرض ہے۔ بیاقی، لہذا مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ پاک کمائی کرے۔ سوال 15 حرام کمائی سے عبادات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جواب، حرام کمائی سے جسم پلتا ہے تو نیکیاں قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں ہے، ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ صحیح مسلم۔ حصہ دوم کاروبار و تجارت میں حلال و حرام۔ سوال 16 اسلام میں تجارت کی اہمیت کیا ہے؟ جواب، اسلام نے تجارت کو بہت بڑی عبادت قرار دیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَحِلُّوا الْبَيْعَ وَحَرِّمُوا میں الرِّبَا البقرہ 275، یعنی اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ نبی خود بھی تاجر تھے۔ آپ نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی۔ سوال 17 سودی کاروبار کیوں حرام ہے؟ جواب، سود ایک ایسا نظام ہے جو غریب کو مزید غریب اور امیر کو مزید امیر بناتا ہے۔ قرآن میں سود لینے والوں کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ البقرہ 275۔ اسی لیے سودی کاروبار سخت حرام ہے۔ سوال 18 ملاوٹ کے ساتھ کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جواب، ملاوٹ، چینی میں پتھر، دودھ میں پانی، تیل میں ملاوٹ اسلام میں سخت حرام ہے۔ نبی نے فرمایا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم۔ یعنی ملاوٹ کرنے والا دراصل اسلام کی اصل روح کے خلاف ہے۔ سوال 19 ناپ تول میں کمی کرنا کیسا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں سورہ المفین میں فرمایا گیا، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ لہذا تول میں کمی کرنا کبیرہ گناہ ہے اور آخرت میں سخت عذاب کا باعث ہے۔ سوال 20 جوا کھیلنا حلال ہے یا حرام؟ جواب، جوا کھیلنا اسلام میں حرام ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور فال نکالنے کے تیر سب شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ کامیاب ہو سکو۔ المائدہ 90۔ چاہے تاش ہو، لاٹری ہو یا آن لائن جوا، سب حرام ہے۔ سوال 21 کرپشن اور حرام کمائی کا کیا حکم ہے؟ جواب، کرپشن یعنی سرکاری عہدے سے ناجائز کمائی کرنا یا رشوت اور غصب کی ایک قسم ہے جو سخت حرام ہے۔ رسول نے فرمایا، رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر لعنت ہے۔ ترمذی۔ سوال 22 کیا ناجائز چیزیں بیچنا جائز ہے؟ جواب، نہیں۔ شراب، نشہ، خنزیر کا گوشت، مردار، بت وغیرہ بیچنا حرام ہے۔ رسول نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت حرام قرار دی ہے۔ بخاری و مسلم۔ سوال 23 آن لائن کاروبار میں حلال و حرام کا معیار کیا ہے؟ جواب، آن لائن کاروبار بھی شریعت کے اصول کے مطابق ہونا چاہیے۔ 1 دھوکہ نہ ہو، 2 حرام چیزیں نہ بیچی جائیں، 3 سودی اجوا نما ٹریڈنگ نہ ہو، 4 جھوٹے ریویوز آف فیک پروڈکٹس نہ بیچی جائیں۔ سوال 24 انشورنس کا لین دین جائز ہے یا نہیں؟ جواب، اکثر علماء کے نزدیک کمرشل انشورنس حرام ہے کیونکہ یہ جوا اور سود کی ملاوٹ ہے، لیکن تعاون انشورنس تکافل کو بعض علماء جائز کہتے ہیں کیونکہ اس میں تعاون اور امداد ہے۔ سوال 25 اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری جائز ہے؟
جواب: اگر کمپنی کا کاروبار حلال ہو، مثلاً کھانے پینے، کپڑوں، دوائیوں کی کمپنی، تو جائز ہے، لیکن اگر کمپنی کا کاروبار سود، جوا اور شراب پر مبنی ہو تو حرام ہے۔ سوال 26: دھوکہ دہی سے نفع کمانا جائز ہے؟ جواب: نہیں، اسلام میں دھوکہ سخت منع ہے۔ نبی نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم۔ سوال 27: کیا سونے اور چاندی کا کاروبار کسی بھی قیمت پر جائز ہے؟ جواب: سونے اور چاندی کی خرید و فروخت فوری ہونی چاہیے، ادھار سود پر نہیں۔ نبی نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے برابر برابر اور ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم۔ سوال 28: کیا رمضان میں مہنگائی کر کے زیادہ نفع کمانا جائز ہے؟ جواب: ضروری اشیاء پر ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی حرام ہے۔ رسول نے فرمایا، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ خطا کار ہے۔ صحیح مسلم۔ البتہ جائز نفع کے ساتھ کاروبار جائز ہے۔